سوال نمبر 1، قرآن مجید کی کون سی سورہ مکڑی کے نام پر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ فاتحہ، بی سورہ ناس، سی سورہ ملک، ڈی سورہ عنکبوت۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ عنکبوت۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں زلزلے کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ یاسین میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ زلزال میں، ڈی سورہ فلق میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ زلزال میں۔ قرآن مجید میں زلزلے کا ذکر سورہ زلزال میں آیا ہے۔ سوال نمبر 3، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے کون سے جانوروں کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ہاتھیوں کے ساتھ، بی اونٹوں کے ساتھ، سی گھوڑوں کے ساتھ، ڈی کھچروں کے ساتھ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے ہاتھیوں کے ساتھ۔ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید میں کس گھنونے فعل کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے گالی دینا، بی غیبت کرنا، سی چوری کرنا، ڈی تفرقہ پیدا کرنا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی غیبت کرنا۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں ایک شہر کا نام بکہ آیا ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شام، بی فلسطین، سی مکہ، ڈی مدینہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی مکہ۔ قرآن مجید میں جو نام بکہ آیا ہے وہ مکہ شہر کا نام ہے۔ سوال نمبر 6، عربی کی مشہور سرکاری یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سعودی عرب کے کس شہر میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ریاض میں، بی جدہ میں، سی مکہ میں، ڈی مدینہ میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مدینہ میں۔ عرب کی مشہور سرکاری یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سعودی عرب کے مدینہ شہر میں ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے غیبت، بی چوری، سی شرک، ڈی سود۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ سوال نمبر 8، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابو بکر، بی حضرت عمر فاروق، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت مولا علی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔
صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ سوال نمبر 9، قرآن مجید میں کون سے واحد صحابی کا نام آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابو بکر، بی حضرت زید بن حارث، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت بلال حبشی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت زید بن حارث۔ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 10، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت خالد بن ولید، بی حضرت زید بن حارث، سی حضرت امیر حمزہ، ڈی حضرت بلال حبشی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی تھی۔ سوال نمبر 11، ہاتھیوں کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ فیل میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سورہ فیل میں۔ سورہ فیل میں ہاتھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 12، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ میں، بی سورہ ناس میں، سی سورہ توبہ میں، ڈی سورہ نور میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 13، ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے سلطان محمود غزنوی نے، بی شہاب الدین غوری نے، سی سلطان قطب الدین ایبک نے، ڈی سلطان شمس الدین التمش نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی شہاب الدین غوری نے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد شہاب الدین غوری بادشاہ نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 14، الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ اخلاص، بی سورہ توبہ، سی سورہ کوثر، ڈی سورہ ناس۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی سورہ کوثر۔ الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ سوال نمبر 15، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے غزوہ خیبر میں، بی غزوہ بدر میں، سی غزوہ احد میں، ڈی غزوہ خندق میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی غزوہ احد میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 16،
पुराने कपड़े किसी को देने या बेचने से कौन सी मुसीबत आती है या जलाने से कौन सी मुसीबत आती है। नाज़रीन इकराम, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि पुराने कपड़े जलाने या बेचने या किसी को देने से क्या कोई मुसीबत आती है। नाज़रीन इकराम, अगर आपका कपड़ा इतना बोसीदा है तो आप उसको जला भी सकते हैं, अगर वो किसी काम में आए तो आप उसको किसी काम में भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप किसी को देना चाहे, कोई गरीब हो, तो आप उसको ये कपड़ा दे भी सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कपड़े को जलाने या बेचने या किसी को देने से कोई मुसीबत नहीं आती है, लेकिन नाज़रीन इकराम बेहतर यही है कि अगर वो कपड़े दुरुस्त है तो आपने किसी भाई को, किसी गरीब भाई को आप वो कपड़े दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आमतौर पर ये अवामुन्नास का मसला है कि किस कपड़ा देने से या बेचने से या जलाने से घर में बहुत परेशानियां आती हैं, गरीबी आती है या बीमारी आती है या जिन आते हैं, अल्लाह वाला जो भी चीज़ है, यह अवामुन्नास का मसला है। नाज़रीन इकराम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कपड़ा इतना बोसीदा है तो आप जला भी सकते हैं, अगर कोई काम में कर सकते हैं तो काम में भी कर सकते हैं, और किसी को देना चाहे तो आप दे भी सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।